إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا۔ محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے 123 نمبر سورۃ النساء سے۔ اللہ رب العزت نے اس معاشرے میں کہ جو معاشرہ تعصب میں، اختلافات میں اور فرقوں میں بٹا ہوا معاشرہ ہے، اس میں اپنی رحمت خاص کے ساتھ ایمان خالص کی دولت سے نواز دیا۔ اسی طرح صرف ہدایت نہیں دی بلکہ ہدایت پر استقامت بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے مزید توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں کفر کو، شرک کو، بدعت کو، کفریہ اور شرکیہ رسم و رواج کو ختم کر دیں اور ان کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہوئے ان سے دوری اختیار کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ دیکھو کتاب ان کے پاس آئی تھی، پیغمبر ان کے درمیان موجود تھے، وہی ان کے پاس موجود تھی، لیکن انہوں نے اس وحی کا پاس نہیں رکھا، اس حدود کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ نے کتاب نازل کی، اس کتاب میں حلال و حرام جو بیان فرمایا اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ مختلف قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ قوم نوح کا تذکرہ شروع ہوا تو یہ دھرتی کے اوپر پہلی مشرک قوم تھی۔ انہوں نے اپنے ہی جیسے لوگوں کو جو بشر بھی ہیں، جو کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے دادے، کسی کے پوتے، کسی کے خالو، کسی کے چاچو ہیں،
وہ اللہ کے نیک لوگ جب فوت ہو گئے تو وہ ان لوگوں سے وابستہ ہو گئے، ان کے مجسمے بنا دیے، ان سے امیدیں وابستہ کرنا شروع ہو گئے، ان کو الہی صفات میں انہوں نے منقسم سمجھ لیا۔ الغرض کے قوم نوح جو اس زمین کے اوپر پہلی مشرک قوم ہے، اس نے پنجتن کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے ان پنجتن کے نام بھی قرآن میں ذکر کیے، سورۃ نوح میں فرمایا یہ پنجتن کو پوجنے والی قوم، پنجتن کو اللہ کی صفات دینے والی قوم، اس کو ہم نے زمین سے ایسا مٹایا، پھر دھرتی کے اوپر مشرک چھوڑا نہیں، ہم نے کوئی مشرک باقی نہ رہا، ہم نے ان کو ایسا تباہ و برباد کر دیا۔ صرف اس قوم میں شرک موجود نہیں تھا، بلکہ اخلاقی جرائم بھی موجود تھے۔ شرک تو موجود تھا، پیغمبر آئے داعیے انقلاب بن کر، لیکن ان میں ایک اخلاقی جرم بھی پایا جاتا تھا۔ وہ اخلاقی جرم کون سا تھا؟ قوم نوح نے اپنے معاشرے کو طبقات کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ ہلکی قوم والے ہیں، وہ نیچ قوم والے ہیں، فلاں کمین لوگ ہیں، اور وہ قبیلہ وہ انتہائی گھٹیا قوم ہے، اور فلاں وہ تو جناب بڑے نام و لقب والے ہیں۔ قوم کو، معاشرے کو طبقات کے اندر تقسیم کیے، اور اپنے اس اخلاقی جرم میں اتنے پکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ اے نوح، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں، کیا کہنے لگے؟ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ۔ پیغمبر ہم تو آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتباع اور پیروی تو ان لوگوں نے کی ہے جو ہماری قوموں میں گھٹیا لوگ ہیں۔ بادی الراء، آپ ان سے کوئی بات پوچھیں، کوئی ان سے مشورہ طلب کریں، ایسی غلط اور ایسی گھٹیا اور ایسا غلط اور ہلکا مشورہ آپ کو دیں گے جس کے اندر نرا وبال ہی وبال ہوگا۔ ان کی سوچ کا معیار تو یہ ہے، انہوں نے آپ کو پیغمبر مانا ہے، تو اگر ہم آپ کو پیغمبر مان لیں تو یہ اور ہم تو برابر ہو جائیں گے، یہ اور ہم تو برابر ہو جائیں گے۔ اس ہلکی قوم کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے کھانا کھانا پڑے گا، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے دین سیکھنا پڑے گا، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہو کے اللہ کی راہ میں کام کرنا پڑے گا۔ تو لہذا یہ جو طبقاتی فرق ہم نے رکھا ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہی جرم ان کو ایمان لانے سے روک دیتا ہے، ایمان نہیں لاتی پھر قوم۔ تو اسی طرح اللہ کا عذاب آتا ہے، اور نوح علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا رب ان کی کاموں سے، ان کی عادات سے خوب واقف ہیں، انہوں نے دعوی توحید کو قبول کیا، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا لحاظ اور پاس رکھا ہے، تو لہذا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی جائے، اور تمہیں ایمان لانے کے لیے کہ تمہیں دعوت و تبلیغ کے لیے میں الگ سے نشستیں بناؤں، الگ سے تمہیں بٹھاؤں، اور الگ سے تمہارے ساتھ میں معاملات رکھوں، اور جب تم ایمان لے کر آ جاؤ تو بھی تمہارے درمیان فرق رکھوں میں۔ اسلام تو فرقوں کو، طبقات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ غریب طبقہ الگ کر دیا جائے اور امیر طبقہ الگ کر دیا جائے۔ نوح علیہ السلام اس قوم کے خلاف داعیے انقلاب بن کر آئے۔ تھوڑا سا تذکرہ آگے چلا، قوم سمود آئی، شرک ان کے اندر بھی موجود تھا۔ وہ جو اللہ نے دھرتی کو پاک کیا، وہ ابلیس لعین ان کے پیچھے لگ گیا،
اور ان کے اندر جب شرک والی جراثیم پیدا ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے اندر ایک پیغمبر بھیج دیا۔ دیکھیں اس قوم کا اخلاقی جرم کیا ہے، میں اخلاقی جرم کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ شرک تو ان میں موجود ہے، شرک تو ان کے اندر موجود ہے، لیکن یہ قوم اخلاقی جرائم بھی کرتی ہے۔ اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قوموں کا تذکرہ دیکھتے چلے جائیں، اس کے اندر شرک تو موجود ہوگا، لیکن جو اخلاقی جرائم ان کے اندر موجود ہوں گے، آپ اپنے معاشرے پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کیا وہ اخلاقی جرائم ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بھی وہ موجود ہوں گے۔ اگر آپ عنوان سمجھنا چاہیں کہ گفتگو کا عنوان کیا ہے، عنوان یہ کہ یہ قوم ہمارا معاشرہ، یہ قوم سابقہ اقوام سے جرائم میں بڑھ گئی ہے، یہ آپ عنوان ذہن میں رکھیں اور گفتگو کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ قوم سمود شرک کرتی ہے، صالح علیہ السلام ان کے خلاف داعیہ انقلاب بن کر آئے اور انہیں شرک سے روکا، ایک ایک شرک کی رگوں سے، ایک ایک شرک کی نسوں سے ان کو روکا، اور جو ان کے اندر اخلاقی جرم تھا، اخلاقی جرم ان کے اندر یہ تھا کہ وہ جو کھلی چراگاہیں ہوتی ہیں، وہ جو کھلے چشمے ہوتے ہیں، جو چاہے اپنے جانوروں کو پانی پلا لے، جو چاہے اپنے جانوروں کو وہاں سے چرا لے۔ تو جو قوم کے سردار لوگ تھے، جو قوم کے بڑے اور وڈیرے تھے، انہوں نے اس کے اندر لکیریں کھینچ دی ہیں، یہ ہماری ذاتی ملکیت ہے۔ یہ قوم سمود کا اخلاقی جرم ہے، زمین کے اوپر لکیریں کھینچ دیتی ہیں، خبردار کوئی شخص اس جگہ پر ہماری مرضی کے بغیر اپنے جانوروں کو نہیں چرا سکتا، حالانکہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ذاتی ملکیت کا ٹھپا لگا دیا ہے۔ یہ اس قوم کے اندر اخلاقی جرم تھا۔ صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے اس جرائم سے انہیں منع کیا۔ قوم کہتی ہے اے صالح آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبوت کی دلیل دے دیں۔ کیا دلیل؟ ہم منہ مانگا معجزہ چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ 2 پہاڑوں کے درمیان سے اونٹنی زندہ سلامت آ جائے ہمارے میدان کے اندر، تب ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ منہ مانگا معجزہ دے دیا گیا، منہ مانگا معجزہ دے دیا گیا۔ پہاڑوں کے درمیان سے زندہ سلامت اونٹنی ان کے پاس آ گئی اور فرمایا کہ دیکھو تمہیں معجزہ دے دیا گیا ہے، اب تمہاری اس قانون کی جو تم نے بنایا، جو تمہارے ذہنوں کے اندر ایک خنس ہے اور تمہارے ذہنوں کے اندر ایک فطور ہے، اس کا امتحان ہوگا۔ اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، یہ جہاں سے چاہے گی چرے گی، جہاں سے چاہے گی پانی پیے گی۔ یہ بات ان کو ناگوار تھی، یہاں سے چوٹ لگتی تھی ان کی سرداری کے اوپر، یہاں چوٹ لگتی تھی ان کے قوانین کے اوپر، انہوں نے اس کو برداشت نہ کیا اور اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، کیونکہ منہ مانگا معجزہ جب قانون کے طور پر دے دیا جائے اور قوم اس کو نہ مانے، پھر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے، قانون دنونت۔ اسے قانون دنونت کہتے ہیں کہ پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے جب منہ مانگا معجزہ مانگ کر اور اس کو نہ مانا جائے۔ تو اسی طرح تھوڑا سا آگے تذکرہ ہوتا ہے قوم لوط کا۔ قوم لوط آپ جانتے ہیں ایک مشرک قوم تھی، اور اس کا اخلاقی جرم بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتی ہیں شہوت رانی کے لیے۔ یہ قوم لوط کا اخلاقی جرم ہے۔ لوط علیہ السلام داعیہ انقلاب بن کر ان کے اندر آئے، انہیں اللہ کی وحدانیت کی پہچان کرائی، انہیں اللہ کے حقوق پہچان کروائے اور بتلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اللہ کے حلال و حرام ہیں،
تو لہذا ان کے جو اخلاقی جرائم تھے اس کے اوپر بھی ضرب لگائی. کہا کہ تم کیسی قوم ہو، تم اس سے پہلے تو ایسی قوم اس دھرتی کے اوپر آئی نہیں ہے، تم نے ایسا جرم اختیار کیا ہے. تم مردوں کے پاس جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر. جو اس قوم میں جرم موجود ہے کیا آج ہمارے اس معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ موجود ہے، قانونی سطح تک موجود ہے. جو جرم اس سے پہلے قوم سمود کرتی رہی، اخلاقی جو جرائم ان کے اندر موجود تھے شرک کے ساتھ، وہ جرم بھی ہمارے ہاں موجود ہے. اسی طرح جو قوم نوح کے اندر شرک کے ساتھ اخلاقی جرائم تھے، وہ جرائم بھی اس قوم کے اندر موجود ہیں. قوم شعیب کا تذکرہ آتا ہے. شعیب علیہ السلام ان کے درمیان اللہ کے دائی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی وحدانیت کی پہچان کرانے والے. لیکن اس قوم کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی جرم بھی موجود ہے، ناپ تول میں کمی کرتی ہے. یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے. ترازو اس کے خراب ہیں، یہ دینے کے لیے اور ترازو استعمال کرتے ہیں. جب چیز خریدتے ہیں تو اور ترازو استعمال کرتے ہیں. ان کے جو ترازو کے باٹ ہیں وہ دینے کے اور ہیں اور لینے کے لیے اور ہیں. یہ قوم جو اخلاقی جرم میں ملوث ہے، یہی اخلاقی جرم آج ہمارے اس معاشرے میں قانونی سطح تک موجود ہے. شرک تو موجود ہے، شرک تو ان کے اندر بھرا ہوا ہے. پچھلی قوموں کے اندر کوئی جرم آپ کو ذہن میں آتا ہو، آپ پچھلی قوموں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، کوئی جرم آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ جرم آج اس قوم کے اندر موجود ہے. کوئی شرک آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے، پچھلی قوم فلاں قسم کا شرک کیا کرتی تھی، اس قسم کا شرک اس قوم کے اندر موجود ہے. لیکن جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قوموں کے اندر شرک تو موجود ہیں، قوموں کے اندر اخلاقی برائیاں تو موجود ہیں، لیکن ایک حد تک، ایک حد تک. قوم نوح مشرک قوم ہے، قوم سمود مشرک قوم ہے، قوم لوط مشرک قوم ہے، قوم شعیب مشرک قوم ہے، مشرکین مکہ یہ بھی مشرک قوم ہے. لیکن ہر کسی کے شرک کی ایک حد ہے. ان کے اخلاقی جرائم، قوم نوح میں ایک اخلاقی جرم ہے، قوم صالح کے اندر ایک اخلاقی جرم ہے، قوم شعیب کے اندر ایک اخلاقی جرم ہے. اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں، اس قوم کے اندر شرک بھی بھرپور ہے اور ساری قوموں کے اخلاقی جرائم اسی ایک قوم کے اندر موجود ہیں. وہ قومیں تو مٹا دی جائیں، ان قوموں کو تو عذاب سے دوچار کر دیا جائے اور اس قوم کو چھوڑ دیا جائے، اس کو جنت کے پروانے تھما دیے جائیں اور اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگے اور یہ اللہ کی محبوب قوم ہو. ایسا نہیں. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ نے یہی فرمایا، دیکھو جو اللہ کا امر آئے گا، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ حکم جاری کرے گا، اللہ کا امر نہ تمہاری خواہشات کے مطابق ہوگا، اللہ کا فیصلہ نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق ہوگا. فرمایا من یعمل سوء، جو بھی کوئی برا کام کرے گا، یجزا بہ، اس کی جزا دی جائے گی، اس کی جزا دی جائے گی. آپ دیکھیں مشرکین مکہ شرک کرتی ہے، بہت سے معبود بنائے، بیت اللہ کو انہوں نے بتوں کا کارخانہ بنایا. 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہیں، چھوٹے بڑے، ابراہیم علیہ السلام کا بت، اسماعیل علیہ السلام کا بت، طرح طرح کے انہوں نے بت بنائے. وہ قوم کیا کرتی ہے؟ وہ قوم شرک کرتی ہے خشکی کے اوپر، وہ قوم شرک کرتی ہیں خشکی کے اوپر. جب ان کی کشتی گرداب میں پھنس جاتی ہے، یہ تری میں جاتے ہیں، یہ سمندری سفر کرتے ہیں، یہ سمندر کے حوالے اپنی بیڑے کو کرتے ہیں، یہ بیڑا جب پھنس جاتا ہے گرداب کے اندر، بھنور کے اندر، خالص اللہ کو پکارتی ہے یہ قوم. اس وقت تری کے اندر شرک نہیں کرتی،
تری کے اندر غیر اللہ کو نہیں پکارتی. ہماری قوم دیکھیں یہ خشکی پہ بھی شرک کرتی ہے اور تری میں بھی شرک کرتی ہے. اس نے بڑے بڑے نعرے لگائے ہیں. کیا؟ یا بھاول حق تے بیڑا دھک. جب اس کی کشتی گرداب میں پھنستی ہے کیا بولتا ہے؟ یا بھاول حق تے بیڑا دھک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. اس نے نعرے لگائے ہیں اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. اس نے نعرے لگائے. یہ قوم شرک کرتی ہے کس چیز میں؟ تری میں بھی اور خشکی میں بھی. تھوڑا سا آپ مشرکین مکہ کا خیال کریں، دیکھیں ان کے اوپر نظر رکھیں. اس میں کیا ہے؟ مشرکین مکہ سے سوال کیا جاتا ہے کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. ان سے پوچھئے کون ہے جو فرمایا وہو یجیر ولا یجار علیہ. بتاؤ کون ہے جب اللہ پناہ دے تو اس کے مقابلے میں پناہ نہ دی جا سکتی ہو؟ کوئی ایسا ہے تمہارے معبودوں میں کہ کوئی جس کو اللہ پناہ دے دے وہ اللہ کے مقابلے میں اس کو پناہ دے دے؟ کوئی ہے ایسا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. ان سے سوال ہوتا تھا بتاؤ سارے قسم کا ملک اور اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ یہ کہتے تھے اللہ کے پاس ہے. ہماری اس قوم کو دیکھیں، وہ تو کہتے تھے کہ اگر اللہ پکڑ لے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا، اللہ کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی. اس قوم کو دیکھیں، کہتی ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ مشرکین مکہ سے زیادہ مشرک ہوئی ہے، مشرکین مکہ کے شرک سے بھی زیادہ آگے بڑھی ہیں. قوم صالح کے وہ 9 لوگ، قوم صالح کے وہ 9 افراد جنہوں نے یہ ارادہ کیا اور جنہوں نے یہ بیٹھ کے اپنے اس مشن کے اندر اپنے عہد کو پکا کیا. کیا عہد کرتے ہیں؟ آپس میں بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں کہ ہم رات کو صالح علیہ السلام کو جا کے شب خون ماریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے. موقع واردات سے ہم غائب ہو جائیں گے. صبح ہمیں بلایا جائے گا، ہم کہیں گے ہم موقع واردات پہ تھے ہی نہیں. یہ 9 افراد جب صالح علیہ السلام کے قتل کے اوپر اپنی آمادگی کو پکا کر لیتے ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے کہ قالوا تقاسموا باللہ، ان 9 افراد نے، مشرک قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم ہے، کیا کہتی ہیں؟ صالح علیہ السلام کے قتل کے اوپر کہتی ہے قالوا تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم اٹھاتی ہیں. اور اس قوم کو دیکھیں، اس قوم کی قسمیں ختم نہیں ہوتی. کبھی ماں کی قسم، کبھی باپ کی قسم، کبھی بچے کی قسم، کبھی کاروبار کی قسم. قوم صالح انتہائی مشرک قوم تھی، لیکن قسم اٹھاتی ہے تو کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی. ان کا شرک ایک حد پہ جا کے رک جاتا ہے، ان کا شرک اس سے بھی کراس ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ توحید کا علمبردار کہلانے والا، اس نے کتاب الجواب الواحد میں لکھا کیا احمد ابن حنبل سے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اندازہ کریں، اندازہ کریں. کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل دیتا ہے، کہتا ہے دلیل یہ ہے جناب کہ کلمے کے اندر اور آذان کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو لہذا قسم بھی اٹھائی جا سکتی. اندازہ لگا. اس کا ابھی زور ہے، اس کا ابھی اس بات کے اوپر زور ہے کہ مجھے مسلمان سمجھا جائے، میں امام بن جاؤں تو میرے پیچھے نماز پڑھی جائے اور جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھا جائے. یہ زور ہے اس کا. یہی زور اس سے پہلے لگایا انہوں نے، قادیانیوں نے. ہم نے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا ہے تو لہذا ہماری یہ تعویل بھی مانی جائے، ہمیں مسلمان بھی کہا جائے. یہی مرزا شکور ٹرمپ کے پاس چلا جاتا ہے، ہمیں کوئی بندہ مسلمان نہیں سمجھتا، جاتا اس کے پاس ہے جس کو ویسے ہی کوئی مسلمان نہیں سمجھتا. کہتا ہے آپ کچھ کریں، کیا ہے ہمیں پاکستان کے اندر لوگ مسلمان نہیں سمجھتے، یعنی کہ ایک نئے نبی کا قائل ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، اس کی شریعت کا قائل ہے، لیکن زور کس بات کے اوپر ہے کہ مجھے مسلمان مانا جائے.
اللہ ایسی مسلمانی نہیں مانتا۔ عمل لے کر آؤ گے، نیک عمل، خالص عمل، اچھے اللہ کی اخلاص کے اندر کیا ہوا عمل، اللہ اس کو بھی منہ پہ دے مارے گا، اس کو بھی راکھ بنا دے گا۔ فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ اس کا وزن ہی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ شرک کے ساتھ آتے ہو، کفر کے ساتھ آتے ہو، دیکھو انجام جو ہے وہ نہ تمہاری خواہشات کے مطابق ہوگا، اللہ کا جو فیصلہ ہے، جو اللہ کا امر ہے، نہ تمہاری خواہشات کے مطابق ہوگا، نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ فرمایا مَن یعمل سوء، جو بھی کوئی برا کام کرے گا یجزا بہ، اس کو اس کی جزا دی جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے سارے قسم کے شرک کے اوپر ضرب لگا دیے، سارے قسم کے شرک کے اوپر اللہ رب العزت نے بالکل راستہ بند کر دیا ہے۔ فرما دیا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ساری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر دیا۔ یہ جو یا ایھا الناس ہے، یہ جو یا ایھا الناس کے اندر الناس کا الف لام ہے، یہ الف لام استغراقی ہے۔ استغراقی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان اس کے اندر شامل ہے، پیغمبر ہو تو وہ اس میں شامل ہے، صدیقین ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہے، صالحین ہو تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، شہداء ہو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، ہر ایک بندہ اس میں شامل ہے۔ کوئی کافر ہے تو وہ بھی شامل ہے، کوئی مومن ہے تو وہ بھی شامل ہے، کوئی دہریہ ہے اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے مانگت ہو، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، تم سارے کے سارے اللہ کے سامنے دست سوال کو بڑھانے والے ہو۔ فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اللہ ہی ہے جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، فرمایا حمید جو تعریف والا ہے۔ دیکھیں کسی کو جب معبود بنایا جاتا ہے، کسی کو جب اللہ کی صفات دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، اس کے پیچھے یہ سارے معبودوں کی جو جڑ کو اللہ نے ختم کر دیا۔ جس کے بارے میں بھی جملہ بولتے ہو، جس کے بارے میں بھی کوئی صفت بولتے ہو، وہ صفت معبود والی ہو، اور وہ صفت معبود والی انسانوں میں نہیں بانٹی جا سکتی، اس لیے کہ جس کو تم مشکل کشا کہتے ہو اس کے اوپر خود مشکل آتی ہیں، جس کو تم غوث کہتے ہو وہ اللہ سے مانگنے والا ہے، جس کو تم حاجت روا کہتے ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مشکل کشائی چاہتا ہے، جس کو دستگیر کہتے ہو وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، فقیر ہے اللہ کا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے سوالی ہو۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے تو بہت سارے کفر اور شرک کا انبار لگایا ہے۔ کہتا ہے جہاں سے رزق خدا بندوں میں تقسیم کرتا ہے وہاں نظر آئی مجھے کلائی اپنے خواجہ کی۔ خواجہ معین الدین اجمیری کے بارے میں کہتا ہے جہاں سے رزق اللہ بندوں میں تقسیم کرتا ہے وہاں نظر آئی کلائی مجھے اپنے خواجہ کی۔ اس نے شرک بنائے، یہ بہت سا شرک کرتا ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہتا ہے ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی، کار عالم کا مدبر ہے عبد القادر۔ سورۃ یونس اٹھائیں، 31 نمبر آیت کھولیں۔ مشرکین مکہ سے پوچھا گیا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بتاؤ مدبر کائنات کا کون ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں اللہ ہے۔ اور یہ کون کہتے ہیں؟ کار عالم کا مدبر ہے عبد القادر۔ یہ ابھی تک مسلمان ہے، اس کی خواہش ہے، اس کا زور ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے مسلمان سمجھا جائے، جب میں ممبر پہ آ جاؤں میرے پیچھے نماز پڑھی جائے، میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھا جائے۔ اگر کسی کے اندر یہ جرت ہو، کسی مولوی کے اندر، کسی مفتی کے اندر، کسی بھی فرقے کے کسی بھی مولوی کے اندر یہ جرت ہو، وہ یا ایھا الناس کے الف لام کو استغراقی جو ہے
اس کو استغراق سے ہٹا کر اس کو عہد خارجی کا بنائے اور اس میں سے انبیاء نکال لے، اس میں سے یا ایھا الناس میں انبیاء کو استثناء دے دے اور صالحین کو استثناء دے دے اور شہداء کو استثناء دے دے اور ولی اللہ کو استثناء دے دے۔ نہیں جناب، کہ یہ یا ایھا الناس کہ انتم الفقراء الی اللہ میں داخل نہیں ہے، کہ انبیاء کی گستاخی ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کو اس آیت میں داخل کر دیں، یہ انبیاء کی گستاخی ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اولیاء کو اس میں شامل کر دیں، یہ اولیاء کی گستاخی ہے۔ تو لہذا یہ یا ایھا الناس کا جو الف نام ہے جو استغراقی ہے، ہم اسے استغراق سے ہٹا کر عہد خارجی کا بناتے ہیں، پیغمبروں کو استثناء دیتے ہیں اور ہم اولیاء کو استثناء دیتے ہیں۔ تو آئے وہ یہ دیکھیں، ہم اسے قرآن کی سیر کرا دیں اور ہم اس کو بتا دیں، اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ یا ایھا الناس اس میں پیغمبر بھی شامل ہیں، اس کے اندر اولیاء بھی شامل ہیں، اس کے اندر صدیقین بھی شامل ہیں، اس کے اندر صلحاء بھی شامل ہیں، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو نوح علیہ السلام کو کشتی کا ملا بنتے ہوئے دیکھو، کیسے اللہ کو پکارتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو دیکھو، اگر یقین نہیں آتا اس سے پہلے اپنے بابا آدم علیہ السلام کو دیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھتے ہیں، ان کو دیکھو۔ اگر پھر بھی یقین نہ آئے، ایوب علیہ السلام کو بیماری کے عالم میں دیکھو، پھر بھی یقین نہیں آتا، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اللہ سے اولاد مانگتے ہوئے دیکھو، پھر بھی یقین نہیں آتا۔ بوڑھے زکریا علیہ السلام کو دیکھو، کیسے اللہ کے سامنے زاری کرتے ہیں، بڑھاپے کے اندر کیسے وہ اولاد مانگتے ہیں، پھر بھی یقین نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بحر کلزم پہ دیکھو، کیسے اللہ کے سامنے زاری کرتے ہیں، کیسے اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر بھی یقین نہیں آتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی رات میں دیکھو، کیسے اللہ کے سامنے زاری کرتے ہیں، کیسے اللہ کے سامنے دستے سوال کو بڑھاتے ہیں۔ اور یہ دستے سوال کو بڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معبود نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر کوئی الہی صفات نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پکارنے کے اوپر پکارے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اللہ ہے جو غنی ہے اور عزت والا ہے۔ لیکن فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔